بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے من و سلویٰ۔ آسمان سے اتاری گئی لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کیوں اور کب اتارا گیا؟ کیا یہ غذا جنت سے آئی تھی یا زمین پر پیدا کی گئی تھی؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر کھانے پر موجود ہے؟ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحیرہ احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل یعنی اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ، جس ارض مقدس کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین قوم بھی تھی، جو بہت طاقتور، جنگجو اور بہت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان پر خوف طاری ہو گیا اور وہ بزدل بن گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اس شہر میں ظالم لوگ رہتے ہیں، وہ بہت زبردست اور طاقت والے ہیں، لہٰذا جب تک وہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کے اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ کو شدید صدمہ پہنچا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ اسی وادی میں بھٹکتے رہے اور وہاں سے باہر نہ نکل سکے۔ جس میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اس میدان کا نام وادی طیٰ تھا، جو 27 میل کے رقبے پر موجود تھا۔ روایت ہے بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات کو ایک جگہ پہنچتے، جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں ان کا سامان ختم ہو گیا۔ ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی، معافیا مانگنے لگی۔ وادی طیٰ میں ہونے والے اس امتحان اور سخت مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے اس میدان میں بنی اسرائیل کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چون کہ یہ وادی وسیع اور ویران تھی، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بڑا سا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات کو میدان کے بیچوں بیچ آسمان سے ایک چمکدار ستون اترتا تھا، جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بے شمار عنایتیں کی۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت من و سلویٰ تھی۔ دراصل اللہ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذائیں اتاری تھی، جن میں سے ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے، جب شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے، جیسا کہ پالک کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ وہی غذا ہے خداوند نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تم کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تمہیں بھوکا رکھا، اور پھر وہ من جیسے تم اور تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے تمہیں کھلایا، تاکہ تم کو سکھائے کہ انسان اس روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا، جو دراصل ایک شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ اور پودوں پر پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل ہر روز صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا وہ اس دن اس خوراک سے محروم ہو جاتا۔ اور سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہا جاتا ہے۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تھی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں آرام سے پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے تھے۔ من و سلویٰ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے۔
اور نہ ہی کپڑے پھٹتے اور میلے ہوتے تھے۔ جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان پر قدرتی طور پر لباس ہوتا تھا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا رہتا تھا۔ اس طرح سے بنی اسرائیل وادی طیہ میں ان چشموں اور منو سلوا کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم یہ منو سلوا کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر ایک دن منو سلوا نہ اترا تو کیا ہوگا، لوگ اس ٹٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے منو سلوا میں سے کچھ چھپا کر رکھنا شروع کر دیا۔ لہٰذا جب بنی اسرائیل اس نافرمانی پر اتر آئے تو ایسی نحوست پھیل گئی کہ لوگوں نے جو کچھ کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا خراب نہ ہوتا اور نہ کبھی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا، گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا۔ نہ اس سے پہلے کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کی مختلف قوموں اور مختلف مذاہب میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا تو آسمان سے غذائیں گرتی۔ اسی طرح ہندو مذہب میں رگ وید اور اتھر وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے یہاں بھی ایک ایسی ہی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ جب یہ شہد دریاؤں پر گرتا تو اس کا رنگ سفید دودھ کی طرح ہو جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے نجات کے لیے سمندر کو چیر کے راستہ پیدا کر دیا، وادی طیہ میں بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کی خاطر چٹیل اور بنجر زمین میں سے چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بھی خود بنی اسرائیل کے لوگوں نے توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی ان سب کے باوجود انہوں نے خوراک کو کل کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم بھی کسی مشکل یا پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی، اور بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ مشکل جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خداوند پر یقین رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔